بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت پروگرام توحید اور رد شرک میں گفتگو کر رہا ہوں، اور اس پروگرام کے اندر بتوں کی دنیا، اس پر میں اپنا اظہار خیال کر رہا ہوں۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کی تفسیر میں علامہ قرطبی کا یہ میں قول آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ جو بت تھے یہ کن کے تھے، یہ صالحین کے تھے یا کوئی اور مسئلہ تھا ان کا۔ علامہ قرطبی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ کی تفسیر میں یہ لکھا ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وزعم اہل الکتاب انہما زانیہ فی الکعبۃ فمسخہما اللہ حجرین فوضعہما علی الصفا والمروہ لیعتبر بہما فلما طالت المدہ عبدا من دون اللہ واللہ اعلم۔ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے یہ روایت ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک عورت تھی اور ایک بندہ تھا۔ کان علی الصفا صنم یسمى اساف وعلی المروہ صنم یدعى نائلہ۔ اساف اور نائلہ ان کا نام تھا، اور نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے کعبہ کے اندر بدکاری کا ارادہ کیا یا بدکاری کر ڈالی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا، وہ پتھر بن گئے، اور تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ جب وہ وقت گزر گیا تو وہ جو انسانی شکل ایک عورت اور بندے کی بنی ہوئی تھی، لوگوں نے مدت کے بعد ان کو خدا بنا لیا اور ان کو وہ اللہ ماننے لگے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرنے لگے، وہ کیوں ہے اس کی تفصیل میں آگے جا کر بتاتا ہوں، لیکن صرف ایک ریفرنس جو ہے وہ یہاں میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ یہ تھا کہ جب یہ ہوتے تھے بت، اور بتوں کے اندر وہ شیاطین بولتے تھے، اور ان کے بولنے کی وجہ سے لوگوں کا ان پر اعتقاد ہوتا تھا۔ تو اساف اور نائلہ کے یہ دو بت تھے صفا مروہ کے پر، ایک صفا پر اور ایک مروہ پر، اور لوگ ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس روایت کو جن لوگوں نے روایت کیا ہے وہ علامہ واحدی نشہ پوری ہیں، ابن کثیر ہے، اور تفسیر عثیمین ہے، روح المانی ہے، زمخشری ہے، سالبی ہے، تمام مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد روح المانی اور بغوی اور تفسیر ابن الجوزی، تقریباً ساری تفاسیر کے اندر قرطبی میں یہ بات ایک آتی ہے آگے، ان یدعون من دونہ الا اناسا۔ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یعنی اللات والعزی ومناۃ وکان لکل حی صنم یعبدونہ ویقولون انثی ببنی فلان قال الحسن و ابن عباس وآتی ما کل صنم شیطانہ یترا للصدنہ والکہنۃ ویکلمہم۔ یہ تفسیر قرطبی سے میں نے پڑھا ہے، اور باقی ساری تفسیر کے اندر بھی ہے یہ کہ جو بت ہوتے تھے، ہر قبیلے کا ایک الگ الگ بت ہوتا جس کو وہ کہتے تھے۔ حضرت حسن بصری اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو بتوں کو پوجتے تھے، اس کے پوجنے کی، ان کو خدا ماننے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، وہ یہ تھی کہ ہر بت کے ساتھ ایک جن ہوتا تھا اور ایک شیطان ہوتا تھا۔ جن اور شیطان ایک ہی چیز ہے۔
تو وہ ان کے ساتھ ہوتا، اور جو ان کے سدنہ اور کاہنہ ہوتے تھے، یعنی وہاں خیال رکھنے والے کیئر ٹیکر، ان کے مجاور جو ہوتے تھے بت خانوں کے، وہ شیطان انسانی شکل میں کبھی ان کو نظر آتا، کائنوں کو اور ان کے ٹیکروں کو، اور وہ یکلمہم، اور وہ ان سے کلام کرتا۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا کہ وہ مجمع عام میں جن بات کر دیتا، پھر لمبے عرصے کے لیے لوگوں کے ایک اعتقاد بیٹھ جاتا کہ یہ تو کلام کرتا ہے۔ چونکہ وہ ان سے کلام کرتا تھا، ان کو نظر آتا تھا، اور وہ کاہنوں کا اور سادانہ جو تھے وہاں پر کے ٹیکر، ان کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ یہ ہم سے زیادہ راضی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمیں یہ بات بتاتے ہیں اور پھر ہم آگے لوگوں کو بات بتاتے ہیں۔ تو یعنی اس کا سبب بتوں کی عبادت کا ایک یہ تھا کہ جنات ان کے اندر کلام کرتے تھے اور سدنہ اور کائنوں کو کبھی وہ نظر آتے تھے۔ ہم جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ پڑھتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ جب انہوں نے بتوں کو توڑا تو پھر وہ ان کو کہتے ہیں فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، کہ ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے پڑھی ہے، تو یہاں سے وہ بات کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، بات سمجھ آتی ہے کہ ان کاہنوں کا اور سدنوں کا، جو سدن تھے ان کا یہ کلیم اور دعویٰ تھا کہ یہ ہم سے کلام کرتے ہیں۔ جب لوگ چلے جاتے ہیں، ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، تو یہ ہم سے باتیں کرتے ہیں، اور خدا نے ان کے اندر نعوذ باللہ حلول کیا ہوا ہے اور وہ ہم سے کلام کرتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں کا ان پر اعتقاد تھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کی طرف غالباً اشارہ کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ ویسے تو تم روز دعوے کرتے ہو کہ یہ باتیں کرتے ہیں، تو آج اب یہ ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، ان کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، تو فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ، اب تمہارا روز کا وہ دعویٰ کدھر گیا؟ ان سے ہی پوچھو کہ تمہیں کس نے توڑا ہے۔ تو ان کو نظر آتے تھے۔ تو قرآن کریم کے اندر تماثیل کا میں نے پچھلی بار بتایا، اصنام کا بتایا، وہ ان کی عبادت کرتے تھے، اور مفسرین نے یہی ان کا بیان کیا ہے، اور قرآن کریم کے اندر آیات بھی ہیں۔ اب میں پچھلی بار بھی یہ بات ہوئی تھی، اور اب پھر میں دوبارہ کرتا ہوں کہ بت تھے آخر وہ کن کے، یہ جو بت بنائے گئے تھے۔ یہاں میں مختلف حوالے آپ کے سامنے پڑھوں گا، ان میں سے اس وقت مروج الذہب مسعودی کی ہے میرے سامنے، اور حافظ ابن تیمیہ کا فتاوی مجموع الفتاوی، یہ جو ہے کتاب الالوہیہ سے، اور مفتاح دار السعادہ حافظ ابن قیم کی کتاب ہے، اور تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان عبد الرحمن ناصر بن سعدی کی ہے، اور مجانبہ کتاب الدرر السنیہ فتاوی نجدیہ، یعنی فتاوی نجدیہ سے پڑھ رہا ہوں، فتاوی ابن تیمیہ سے پڑھ رہا ہوں، حافظ ابن قیم کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، اور مروج الذہب کا تو ہے ہی حوالہ۔ وہ یہ ہے کہ یہ کن کے تھے، تو اس کی بات شروع یوں ہوتی ہے بات، عبادتہم الکواکب و اتخاذہم اصناما لہا، وہ تاروں کی عبادت کرتے تھے اور انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ ابتدا میں وہ عبادت کرتے تھے، پھر بعد میں جو ان کے حکماء تھے ان پر ایک وقت آیا، تو میں وہ الفاظ پڑھتا ہوں، کہتے ہیں فَلَمَّا رَآوُا الْكَوَاكِبَ تَخْفَى بِالنَّهَارِ وَفِي بَعْضِ أَوْقَاتِ اللَّيْلِ لَمَّا يُورَدُ فِي جَوٍّ مِّنَ السَّوَاتِرِ أَمَرَهُمْ بَعْضُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ مِنْ حُكَمَائِهِمْ أَنْ يَجْعَلُوا لَهُ أَصْنَامًا وَتَمَاثِيلَ عَلَى صُوَرِهَا وَأَشْكَالِهَا فَجَعَلُوا لَهَا أَصْنَامًا وَتَمَاثِيلَ بَعْدَ ذَلِكَ الْكَوَاكِبِ الْكِبَارِ الْمَشْهُورَةِ۔ کہتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا، پہلے تو وہ صرف ستاروں کی عبادت ابتدا نہیں، یعنی انسان جو تھا، مشرکین انسان کی بات ہے، وہ جنرلی ستاروں کی عبادت کرتے۔ بعد میں جو ان کے سیانے بندے حکماء، ان کے لیڈر اور تھے،
انہوں نے دیکھا کہ یہ غروب بھی ہوتے ہیں، دن بھی ہوتا ہے، رات بھی ہوتی ہے، چھپ جاتے ہیں یہ تو آنکھوں کے سامنے، تو پھر ایسی چیز بھی ہونی چاہیے کہ جو ہمہ وقت آنکھوں کے سامنے سارے ستاروں کی رہے۔ تو انہوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ ان ستاروں کے یجعلوا لہ اصناما و تماثیلا علی صورہا و اشکالہا، ایسا کرو ان کی شکلیں بنا لو تاروں کی، ان کے بت بنا لو اور ان کی شکلوں کی صورتیں تصویریں بنا لو۔ اب وہ بت آ گیا، اصنام کا لفظ بھی آ گیا۔ انہوں نے ان کے کہنے پر فجعلوا لہا اصناما و تماثیلا بعدد الکواکب المشہورہ، انہوں نے ستاروں کے جو مشہور ستارے ہیں ان کی تعداد کے مطابق ان کے بت بنا لیے۔ اب وہ پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ عطا خراسانی کی روایت سے 5 تو وہ بن جائیں گے نیک صالحین، اگر وہ روایت صحیح ہو تو باقی کے بت کن کی شکلوں کے بنیں گے؟ اب اس لفظ نے حافظ ابن تیمیہ نے، حافظ ابن قیم نے اور فتاوی نجدیہ نے یہ کلیئر کر دی ہے بات کہ وہ اتنے کیسے تھے کہ نہ تاروں کی تعداد کا کسی کو پتہ ہے ستاروں کا، اور نہ بتوں کی تعداد کا کسی کو پتہ ہے، جتنے مرضی بنا لیں۔ اب وہ تارے ہیں اور ہر ایک کی اپنا اپنا ان کی حاجت تھی، تو تاروں ستاروں کے بت بنائے گئے، اور مشہور ستاروں کے، اور مشہور وہ کہتے ہیں 7 ستارے تھے، ان 7 ستاروں کے بت بنائے گئے۔ یہ جو 7 ستارے ہیں ان کے خاص بت بنائے جاتے تھے، مصر کے اندر یہ خاص کر کے تھے۔ اب وہ جو اہرام مصر ہے، مصر کی دیوار، اس کے اندر جتنی کہانی ہے اور جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں تاریخ مصر، ان سب کے اندر یہ بات گھومتی ہے، سب کتابوں کے اندر مشرکین کی تاریخ میں، کہ 7 ستاروں کے اوپر وہ بنائی گئی ہے اہرام مصر۔ ان کے اندر آج بھی ان کی شکلیں، ان کے ہیکل ہیں، اور جادوگر ان پر جادو کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے جادو کرتے ہیں، اور ان کے بڑے گورکھ دھندے ہیں۔ تو انہی کو وہ خدا مانتے تھے، انہی کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے۔ تو آج بھی وہاں پر اب تو مصر مسلمان ہے، یعنی اس اہرام مصر کے اندر ایک اثار قدیمہ کے طور پر ان کے نشان ہے، یہ میرا کہنے کا مطلب ہے۔ لیکن جتنی تاریخیں لکھی گئی اس کے اندر ہے۔ تو اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ وہ تاروں کے بت تھے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں وَكُلُّ صِنْفٍ مِّنْهُمْ يَعْزِمُ كَوْكَبًا مِّنْهُمْ وَيُقْرَبُ لَهَا وَيُقْرُبُ لَهَا نَوْعًا مِّنَ الْقُرْبَانِ خِلَافًا مَا لِلْآخِرِ عَلَىٰ أَنَّهُمْ إِذَا عَزَّمُوهُمْ مَا صُوِّرُوا مِنَ الْأَصْنَامِ تَحَرَّكَتْ لهم الأجسام العلوية من السبع بكل ما يريدون وبنوا لكل صنم بيتا وهيكلا مفردا وسموا تلك الهيكل بأسماء تلك الكواكب، ان کی وہ عزت کرتے، ان کا وہ احترام کرتے، اور یہ کہتے تھے کہ جب اس بت کو مانیں جو زمین پر ہے تو اس کی اصل جو آسمانوں پر ہے، جو روح ہے اس تارے کی، وہ حرکت میں آتی ہے اور لوگوں کی حاجات اور خواہشات کو وہ پورا کرتے ہیں۔ 2 باتیں کلیئر ہوگی، ایک تو وہ بت ہی سارا کچھ کرتے تھے، اور دوسرا وہ ستاروں کے بت تھے۔ اور وہ بت جو تھے ایک تو ستاروں کے ہو گئے۔ اب ایک حوالہ میں اور پڑھتا ہوں، یہ اس طرح سے ہے، بل کانوا یعبدون الجن کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ وَكَانُوا يَدْخُلُونَ فِي أَجْوَافِ الْأَصْنَامِ وَيُخَاطِبُونَهُمْ وَيَسْتَجِيرُونَ بِهِمْ فِي الْأَمَاكِنِ الْمُخَوَّفَةِ وَمِنْ هَذَا تَعِسْ عبد الدینار وعبد الدراہم وعبد القطیفہ وکیلا صورت الشیاطین لهم صور قوم من الجن وقالوا هذا صور الجن، جنوں کے بت بنائے ہوئے تھے، جنوں کی صورتیں بنائی ہوئی تھیں، اور وہ ابلیس کی اولاد تھی، اور ان کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کے نظر و نیاز دیتے تھے، وہ ان سے خطاب کرتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ پہلی حوالہ میں نے دیا کہ بت ستاروں کے بت تھے، اور اب دوسرا میں نے دیا کہ جنوں کے بت تھے۔ یہ تفسیر سمانی میں ہے، نیشاپوری میں ہے، محمود علوسی میں ہے، ابو حیان الاندلسی میں ہے، اور روح المانی میں ہے،
یہ ساری کتب میں ابن جریر الطبری میں ہے، بغوی میں ہے، تمام مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ آگے پھر وہ امام راضی کا ایک حوالہ وہ دوبارہ آگے آگے وہ پڑھ دیا ہے میں نے، لیکن میں دوبارہ وہ لفظ پڑھ دیتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ ولا شک ان قائل حاضر ہوا ابلیس ولا یبعد ان الذی تراہ للصدنۃ ہوا ابلیس، وہ جو بتوں کے پاس ان کو صدنہ کو اور کائنہ کو جو نظر آتے تھے وہ ابلیس تھے۔ اب یہ بت تھے تاروں کے اور تھے مؤنث، جیسے ان یدون من دونہ الا اناسا، اور جننیوں کے یہ بت بنائے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک باریک سی بات ہے اور بڑی ٹیکنیکل بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ لات، منات، عزیٰ اور بعل۔ اب یہ پہلے لات کی بات کرتے ہیں کہ یہ 4 بت ہیں، لات، منات، عزیٰ اور بعل۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ لات، منات، عزیٰ یہ تینوں ہی مؤنث نام ہیں۔ اب یہ وہ مؤنث کون تھیں جن کے یہ بت تھے؟ عطا خراسانی کی روایت نے تو دعائی ڈال دی، لوگوں نے سب کچھ بھول گئے، صرف یہ یاد رہ گیا لوگوں کو کہ صالحین کے بت تھے۔ نہ کسی کو تارے یاد رہے، نہ کسی کو سورج یاد رہا، نہ کسی کو چاند یاد رہا، نہ کسی کو جنات یاد رہے، نہ چڑیلیں، نہ دیویاں، نہ دیوتے، سب کچھ بھول گیا۔ اگر آج آ کے یاد رہا ہے تو صرف عطا خراسانی کی وہ روایت کہ نیک بندوں کے بت تھے۔ آج بھی لوگ نیکوں کی عبادت کرتے ہیں، پہلے بھی نیکوں کی عبادت کرتے تھے، بس یہ ایک بات رہ گئی۔ اب اس کے اوپر ایک دلیل لائی جاتی ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ بت لات، لات کون تھا یا کون تھی؟ پہلے تو اس مسئلے کو کلیئر کریں۔ اب قرآن میں آتا ہے فرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری، تینوں مؤنث کے صیغے آئے ہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پچھلے پروگراموں میں میں نے شعر پڑھ دیے، انہوں نے اس کو کے کر کے بلایا تھا جب اس کو توڑنے کے لیے گئے تھے، اور مفسرین یہی اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ لیکن ایک روایت آتی ہے، وہ روایت ساری کتابوں کے اندر ہے، اس پر یہ 5 بت کے اندر بھی اس روایت پر ایک بات کی گئی ہے، اس کے اندر اس کی تفصیل ہے، میں اس کا اشارہ دیتا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ طائف کا رہنے والا ایک آدمی تھا، وہ حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، اور جب وہ ستو پلایا کرتا تھا تو ستو پلانے کے وقت ہوا کیا، وہ لوگ خوش ہو گئے اس سے۔ اب جب وہ بندہ ستو پلانے والا مر گیا تو لوگوں نے اس کا بت بنا لیا اور اس کو خدا بنا لیا، پھر اس کی عبادت کرنے لگے۔ یہ ایک مشہور بات ہے۔ اب سب سے پہلے میں اس کی تحقیق میں جانے سے پہلے ایک عقلی سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں وہ یہ کہ عرب جو تھے مہمان نواز تھے، مہمان نوازی کے ان کے قصے ہم ان کے اشعار میں، ان کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور خاص کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے حضرت سیدنا ہاشم، کتنی سخاوت تھی ان کی۔ حاتم تائی حضور کے خاندان سے تو نہیں، پر عرب تھے، کتنی تھی، یعنی اتنے بڑے سخی بندے گزرے جنہوں نے پورے آنے والی دنیا سے حاجیوں کو توڑ کے روٹیاں دی، اور وہ ہاشم بنے، اتنی بڑی سخاوت کرنے والا، اور ہر سال حاجیوں کو وہ کھانا کھلانے والے حضرت ہاشم کو تو کسی نے خدا نہ مانا، ان کو تو کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے، اور ان کا تو کسی نے بت نہ بنایا۔ اس سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے لوگوں نے لنگر چلائے ہیں، ان کے واقعات آتے ہیں، واہ، اور کسی نے ان کا بت نہ بنایا۔ تو یہ لات ایک عام سا بندہ جس کو کوئی نہ آگا نہ پیچھا نہ جانے، حافظ ابن حجر اسقلانی، امام عینی، امام طبری، ابن کثیر، انہوں نے اتنی روایتیں اس کے بارے میں لکھی ہیں، اور فائنڈ کرتے ہیں یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہ لات تھا کیا، پتہ ہی نہیں کس کا، نہ آگے نہ باپ کا، یعنی لات بن
یہ نہیں پتہ چل سکا دنیا کو۔ تو جس کا کچھ پتہ ہی نہیں اس نے 2 گلاس ستوؤں کے پیائے، اور یار حیران کون بات ہے کہ پورے عرب نے اس کو خدا مان لیا، اور ادھر پورا عرب سخی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سارے کے سارے سخی، ان کو کسی نے خدا نہ مانا، اور اس ایک بندے کو 2 ستوؤں کے گلاس پیانے کی وجہ سے لوگوں نے خدا مان لیا اور اس کا بت بنا لیا۔ یعنی یہ عقل کے اوپر یہ بات کہاں تک آتی ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیں، یہ ستو پلایا کرتا تھا اور یہ اس کی وجہ سے لوگوں نے خدا بنا لیا۔ یہ بات نہ قرآن میں ہے نہ یہ حدیث مرفوع میں ہے، یہ بھی ایک تاریخی روایت ہے، جیسے عطا خراسانی کی تاریخی روایت ہے۔ اس پر تو میں نے الحمدللہ آپ کے سامنے جو کچھ اللہ نے توفیق دی اور جتنا ٹائم الاؤ کرتا تھا وہ میں نے کر دیا، ورنہ اس کے بڑے حوالہ جات ہیں۔ انشاءاللہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اگر کرم فرمائے تو وہ کتابی شکل میں آ جائیں۔ اب لات تھی یا تھا، اس پر بات کرتے ہیں۔ اس پر ایک میں دلیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ تھی تاریخی روایت صرف، جس میں ہے کہ وہ لا ستو پانی پلاتا تھا۔ اب میں آپ کو حدیث مرفوع سناتا ہوں۔ امام بخاری نے کتاب الشروط کے اندر ایک بڑی طویل حدیث لکھی ہے، اور دنیا اس حدیث کو جانتی ہے۔ اور یہ میں عرض کر دوں کہ اس کے جو الفاظ اور جو اس کی باتیں میں آگے لغت سے بیان کروں گا وہ میں ذرا اشاروں کنایوں میں بات کروں گا، کیونکہ وہ الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ میں ان کو کھول کے بیان نہیں کر سکتا۔ اشاروں کنایوں میں بات کروں گا، اور وہ اشارہ کنائے میں کوشش کروں گا کہ منیمائز جتنا میں کر سکا اس کو کروں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ صلح حدیبیہ پر جب پہنچے آپ، جس کو کہتے ہیں، انہوں نے عمرہ نہ کرنے دیا، تو وہاں ڈائیالاگ ہوتا ہے مشرکین اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ عروہ بن مسعود ثقفی آتا ہے، اور اس وقت انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو آ کر حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوتی ہے۔ اسی دوران وہ یہ کہتا ہے، وہ مشرک تھا اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ مشرک تھے، اور ادھر 1500 صحابہ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے ہیں، اور آپ بھی سن رہے ہیں۔ یہ وہی حدیث ہے جس کے اندر وہ آتا ہے کہ آقا نے جب حضور نے وضو فرمایا تو صحابہ نے پانی لے لیا، آپ کے تبرکات کے واقعہ وہ اسی حدیث کا حصہ ہیں، لیکن میں نے صرف اس سے ایک جملہ پڑھنا ہے۔ وہ جو عروہ بن مسعود ثقفی تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی۔ وہ کہتا ہے فَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى وُجُوهًا وَإِنِّي لَأَرَى أَوْ شَابًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَن يُفِرُّوا وَيَدْعُوكَ۔ وہ حضور کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یہ جتنے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں نا، میں ان چہروں کو دیکھتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں، اور میں لوگوں کی ایسی جماعت کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو یہ سارے آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یعنی یہ میں ان کو پہچانتا ہوں کہ تتر بتر ہو جائیں گے، آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جب ادھر سے جماعتیں آئیں گی اور وہ بڑا لشکر آئے گا تو یہ بھاگ جائیں گے اور آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے۔ جب اس مشرک نے یہ بات کی کہ یہ آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیں ابو بکر صدیق اس کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں۔ اب یہاں لات کا پتہ چلے گا کہ لات تھی یا تھا۔ یہ حدیث ہے مرفوع، لکھی ہے امام بخاری نے، اور آقا کی موجودگی میں 1500 صحابہ کی موجودگی میں، اور کہنے والے حضرت ابو بکر صدیق اور مخاطب مشرکین ہیں۔ دیکھیں ابو بکر صدیق کیا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فقال له ابو بکر صدیق امسس ببذر اللات انحن نفر عنه وندعوه فقال من ذاک قال ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا نا، اس کے بات کا جواب دیتے ہیں، فرمایا ابو بکر صدیق اس کو کہتے ہیں سن لے، وہ جو تیری لات ہے نا، وہ کہہ رہے تیری لات، وہ جو تیری خدینی ہے نا، جا اس کے پاس بھاگ جا
اور جا کر اس کی گود میں بیٹھ جا، اور اس کی گود میں بیٹھ رہا اور تمہیں وہ اپنی گود میں بٹھا لے گی۔ باغ اور اپنی خدینی کی گود میں بیٹھ جا، وہ تمہیں بٹھا لے گی۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں امسس ببذر اللات، وہ جو تمہاری لات ہے وہ تمہیں گود میں بٹھا لے گی۔ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بٹھا لے گا، کہہ رہے ہیں وہ بٹھا لے گی۔ تم اس ماں کے پاس چلے جاؤ، یا اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جاؤ اس ماں کے پاس چلے جاؤ۔ اگر لات ہوتا بندہ تو حضرت ابوبکر صدیق یہ فرماتے اپنے باپ لات کے پاس چلا جا، مگر وہ فرما رہے ہیں اپنی ماں لات کے پاس چلا جا اور وہ تجھے اپنی گود میں بٹھا لے گی۔ اس کا ایک آدھ لفظ کا میں نے ذرا سمجھانے کے لیے کیا ہے، اور اگر آپ بخاری کھول لیں یا کسی اہل علم سے پوچھ لیں اور آپ کو تو پورا اس کا امسس ببذر اللات کا معنی بتائے گا، لیکن جو کچھ میں نے آسان لفظوں سے بتا سکتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا نا ابو بکر وہ بڑا نیک بندہ تھا لات، اس کے لیے یہ تم نے کیا کر دیا؟ پہلے تو تم نے اس کا تانا دے دیا، پھر بندے سے تم نے اس کو عورت بنا دیا، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے ساتھ ان میں سے کتنے لوگ وہ تھے صحابہ جو پہلے اسی لات کو ماننے والے تھے، انہوں نے تو ابوبکر صدیق کو کریکٹ نہ کیا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو بندہ ہے، وہ تو باپ ہے، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جا اپنی ماں کی گود میں جا کے بیٹھ جا اور وہ تمہیں اپنی لپ میں سلا لے گی، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو بندہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا آقا کی موجودگی میں ابوبکر صدیق تو کہیں کہ وہ تھی، لات تھا نہیں، ابو بکر کہیں وہ تھی، اور ہمارے دوست اس روایت پہ زور ڈالیں کہ نہیں وہ جو فلاں بندہ تھا اس نے کہا تھا لات تھا۔ ہمیں ابو بکر صدیق پر اعتماد ہے، ہمیں امام بخاری پر اعتماد ہے، ان کی اس مرفوع روایت پر اعتماد ہے، اور آقا کی موجودگی میں کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لات تھا نہیں، تھی۔ اب جو کہا جاتا ہے وہ جو نیک بندہ تھا تھی، وہ ایک دفعہ کہیں وہ انٹرنیٹ پہ کہیں بحث ہو رہی تھی، تو میں ان کا اکثر نام لیتا ہوں، ہمارے فاضل دوست قاری مشتاق صاحب، تو وہ خوارج بات کر رہے تھے، تو وہ کہنے لگے لات بڑا نیک بندہ تھا۔ تو وہ قاری مشتاق صاحب نے کہا اگر کہنا ہی ہے نا تو یوں نہ کہو نیک بندہ تھا، وہ بندہ نہیں وہ مائی تھی، وہ ان کے تمہارے ذہن میں وہ مائی انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ اس کے بارے میں آگے میں بات کرتا ہوں، تو اور حوالے میں اس کے لیے دیتا ہوں انشاءاللہ۔ تو حضرت ابوبکر یہ مرفوع حدیث سے ثابت ہو گیا کسی نے نہ ستو پیا ہے، نہ کسی نے اس کو خدا بنایا، نہ اس کا کسی نے بت بنایا، یہ بس ہمارے دوست ہیں۔ اور بعد تدلیس مدلس راویوں نے ایک روایت میں قبر کا ذکر کر دیا، بس اللہ نے مدد کی اور سارے لوگ اسی کی طرف چلے گئے۔ اور یہ بخاری کو دیکھو، مرفوع حدیث کو دیکھو، اور صدیق کی زبان کو دیکھو۔ اب یہاں جو انہوں نے لفظ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امسس فرمایا ہے اور اس کے لیے عورت کے لیے استعمال کیا ہے، اب یہاں میرے سامنے یہ لغت کی بڑی کتابوں کے حوالے جو ہے نا ہیں، اس کے یعقوب فیروز آبادی کی ہے، ابن منظور کی لسان العرب ہے، تاج اللغہ جوہری کی ہے، اور اس کی المفصل تاریخ العرب ہے، عمدۃ القاری فتح الباری نین العطار شکانی کی، شرح بخاری ابن الجوزی کی، مشارح جتنی تاج العروض ہے سب کتابوں کے اندر یہ بات ہے۔ اور اس وقت میں تاج العروض زبیدی سے پڑھ رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا بزر کا مطلب وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب عرب پرانے زمانے میں جب غصے میں آتے تو انہوں نے کسی کو کہنا ہوتا نا، کوئی اگر ماں کی گالی دینی ہوتی، میں یہ کہوں اس قسم کا لفظ ہوتا، وہ ماں کے نام سے کسی کو برا پکارنا چاہتے ہوتے تو وہ اسے کہتے یا ابن مقطعۃ البذور دعاہ بذالک لأن امہ کانت تختن النساء والعرب تطلق هذا اللفظ فی مارج الذم۔ اگر انہوں نے یہ کہنا ہوتا کہ تو کسی بہادر ماں کا بیٹا نہیں ہے،
اگر انہوں نے اس کی ماں کو بہادر نہ ماننا ہوتا یا یوں کہنا ہوتا کہ تو نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا تو وہ یہ لفظ استعمال کرتے بزر والا، تو کہتے یا ابن مقطعۃ البذور، اوے تو نے تو ماں کا دودھ ہی نہیں پیا۔ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں آسانی کے لیے، ویسے اس کا ایک ڈیپ ترجمہ بھی ہے لیکن وہ اس وقت میں نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں تو نے تو ماں کا دودھ ہی نہیں پیا، تو وہ بزر کا مطلب ہوتا تھا ماں، اور وہ کہتے ہیں تم نے تو ماں کا دودھ نہیں پیا۔ اسی طرح سے آگے انہوں نے کتنی مثالیں زبیدی نے اور وہ سب نے دی ہیں کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر میں ایک کوئی سامنے آیا تو اس کو کہتے ہیں تو نے ماں کا دودھ ہی نہیں پیا، اور وہاں بھی انہوں نے بزر کا لفظ استعمال کیا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو یہ عورتوں کے لیے خاص لفظ ہے، یعنی مردوں کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام بخاری میں ہے، لغت عرب میں ہے، یہ تمام جگہ پر اسی طرح ہی، اور اس کے سارے حوالے، اور شارحین نے بھی یہی لکھا ہے۔ تو اب یہ کس طرح سے مان لیجیے کہ وہ جو تھا لات وہ نیک بندہ تھا؟ کوئی نیک بندہ نہیں، کسی نیک بندے کا بت نہیں بنایا گیا، یہ شور کیا گیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم ہیں سیدھے سادے بندے، اور سیدھے سادے بندوں کے سامنے جب کوئی بندہ بات کرتا ہے نا اللہ کا نام لے کر، تو ہم یہ شک ہی نہیں کرتے کہ یہ کوئی غلط بات کر رہا ہوگا۔ یعنی اگر وہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے گیا، اس نے جا کر اللہ کی قسم اٹھائی، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اس پہ اعتبار کر لیا کہ بھلا اللہ کے نام کی بھی کوئی جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، اس وقت یہ بات صحیح کہہ رہا ہوگا، اور ادھر اللہ کا جو منظور تھا۔ تو اللہ کے نام، قرآن کا نام، حدیث کا نام جب کوئی لیتا ہے بندہ تو ہم فوری طور پہ مان جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کتنی مشہور بات کی ہوئی ہے کہ یہ اس کا وہ فیصل آباد کے اندر ایک جامعہ تھا، تو وہاں پر مجھے جانے کا موقع ملا اور بہت علماء تھے، تو وہاں پر بائی چانس یہ روایت کی بات آ گئی۔ تو میں نے یہ مشہور تو یہی ہے کہ وہ نیک ساتھیوں کو ستو سب نے مشہور کیا ہوا ہے، تو میں نے وہ وہاں کہا ام سس ببزر لات پڑھ کے نا، تو میں نے اہل علم کی طرف، وہ سارے ان میں شیخ الحدیث بھی تھے، تو میں نے کہا یہ ام سس ببزر لات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ستو پلاتی تھی یا پلاتا تھا؟ پھر ان کا دھیان گیا، وہ کہتے ہیں کہ پلاتا تھا کیسے ہو گیا؟ جب ام سس ببزر لات آ گیا تو یہ تو ہوا پلاتی تھی، یعنی اگر کوئی تھی وہ بھی تھی نہیں۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے لات منات کے گھڑ لیے ہیں، ان ناموں کا تو کوئی مسمى ہی نہیں ہوا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی تھی ستو پلانے والی تو وہ پلانے والا نہیں تھا، وہ پلانے والی تھی۔ اخبار مکہ کے اندر اب اس کا تصور کیا، اس مکہ ان کے بتوں کی عبادت کرنے کا کیوں اس کو مانتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اخبار مکہ میں ازرقی کہتے ہیں کہ والعزا قال الکلبی وکانت اللات، وہ کہتے ہیں یہ لات تھی، والعزا ومنات فی کل واحدۃ منہن، یہ تھیں کل واحدۃ منہن، یہ جو تینوں تھیں کیا ہوتا تھا؟ شیطانہ تکلمہم وترى للسدنۃ وہم الحجب وذالک من صنیع ابلیس وامرہ، یہ جو تھی نا تینوں لات منات عزا، ان کے ساتھ ایک جننیاں ہوتی تھی، جن ہوتی تھی جو ان سے کلام کرتی تھی اور اپنے مجاوروں کو نظر آتی تھی، اور ان کے دربان سدنا تھے، اور ابلیس کا یہ کمال کارنامہ تھا کہ ابلیس ان تینوں کے ذریعے، یہ غور کر لیں، کل واحدۃ منہن، ان تینوں کے ذریعے وہ شیطان اندر بولتے، کلام کرتے، اور وہ لوگوں کو حکم دیتا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، اور لوگوں کا اعتماد ہو جاتا تو بس وہ اس کو ماننے لگتے۔ بہت سی کتب کے اندر یہ ساری شفاء الغرام ہے
المالکی کی اور باخبار البلد الحرام محمد بن احمد بن الفاسی المکی المالکی، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ وہ شیطان تھا اور وہ ان کے پاس ہوتے۔ اس کے علاوہ الجواب الباہر فی زوار المقابر، ابن تیمیہ، حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ لات منات عزا ان کو ماننے کی کیا وجہ تھی اور کیوں ان کو مانا جاتا تھا، تو وہ لکھتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اور ان یدعون من دونہ الا اناسا، کہتے ہیں وکانت لہا شیاطین تکلمہم وترا لہم قال ابن عباس فی کل صنم شیطان یتراء للصدنۃ ویکلمہم وقال ابی بن کعب ما کل صنم جنیۃ۔ حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں جو تھیں نا ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ تھیں مؤنث، یہ تھے نہیں، یہ تھیں۔ لات تھا نہیں تھی، عزا تھا نہیں تھی، منات تھا نہیں تھی، تو یہ تینوں بت عورتوں کے تھے اور ہر عورت کے ساتھ ایک جننیاں ہوتی تھی، ایک چڑیل ہوتی تھی اور وہ مجاوروں کو نظر آتی تھی اور ان سے گفتگو کرتی تھی، اور حضرت ابی بن کعب نے بھی اس کی مثل کہا ہے۔ اب یہ بات جو میں نے کہی ہے اقتضاء الصراط المستقیم کے اندر بھی حافظ ابن تیمیہ نے کہی ہے، کتاب النبوات کے اندر بھی حافظ ابن تیمیہ نے بات کہی ہے، الرد علی المنطقیین کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور رد علی الاخنائی وہ اس کتاب کے حوالے میں دے چکا ہوں آپ کو، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کتاب بات کہی ہے، کشاف کے اندر اور علامہ بزاوی مفسرین نے بھی ساری یہی باتیں کی ہیں ان کے اندر۔ اب آتے ہیں ان کے، دیکھیں کہ یہ تھے یعنی بابے، جس کو وہ جب آپس میں دوست ہمارے شبہ ڈالنے والے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بابے تھے، ایک بابا لات تھا، ایک بابا منات تھا، ایک بابا عزا تھا، تو اسی طرح یہ بابا ہے، یہ لاہور میں ہے، یہ پاک پتن میں ہے، یہ چشری میں، تو ان کا اس طرح سے تقابل کرتے ہیں، پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کلاسوں کے اندر۔ آج یاد کر لیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے، اگر یہ تھیں، اگر کہہ رہا ہوں، قرآن تو کہتا ہے تھیں ہی نہیں، کیوں؟ ما تعبدون من دونہ الا اسمان سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بن سلطان، گڑے ہوئے یہ نام تھے۔ اب یہ نام انہوں نے کیسے کہاں سے لے لیے؟ سنیے قرآن کریم کی آیت، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ اعراف آیت نمبر 180 اس میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے نام بڑے سونے ہیں اور جس نام سے بھی اس کو پکارو اس کا حسین نام ہے، اور ان کو ذرا کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو، یہ کچھ دیر والی بات میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کو چھوڑ دیں، کن کو؟ یلحدون فی اسمائہ، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے اندر الحاد کیا ہے۔ الحاد کیا ہوتا ہے؟ جب ہم قبر کھودتے ہیں تو سیدھی قبر کھودی جاتی ہے اور پھر ساتھ ایک لحد بنائی جاتی ہے، یعنی اسی قبر سے ایک اور چیز نکالی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں لحد۔ یہ بات طبری سے لے کر شوکانی تک سب مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ لحد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ الحاد کرتے ہیں، ایک چیز سے دوسری چیز کو اس طرح مڑ جانا، رخ کرنا، ادھر کرنا، یہ الحاد کا معنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہوں نے اللہ کے ناموں میں الحاد کیا، اللہ کے ناموں کو بدلا اور اللہ کے ناموں کا وہ نام کسی اور کو دے دیے اور ان کو اللہ بنا دیا، یوں کہہ لیں، اس کا آسان مطلب یہ ہو گیا۔ پہلے دیکھیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کا نام حسین ہے، پھر فرمایا یلحدون فی اسمائہ، جنہوں نے الحاد کیا اس کے ناموں میں، کون؟ مشرکین۔ اب الحاد کیا ہے اس کا سنیے، امام طبری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، اور صرف طبری نہیں، اس کے بعد بہت سے سب مفسرین نے کہا، وہ کہتے ہیں وَكَانَ إِلْحَادُهُمْ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ أَنَّهُمْ عَدَلُوهُ بِهَا أَمَّا هِيَ عَلَيْهِ فَسَمُّوا بِهَا آلِهَتِهِمْ وَأَوْثَانُهُمْ۔ اب دیکھیں نام کہاں سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نام ہی نام ہے۔ امام طبری
اور دیگر سارے مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ الہاد تھا کہ انہوں نے جو اپنے خدا تھے نا اور ان کے جو بت تھے اصنامہم، ان بتوں کے انہوں نے نام دے دیے، بتوں کو خداؤں کو نام دے دیے۔ وزادوا فیہا ونقصوا منہا فسموا بعدہا اللات اشکاکا منہم لہا من اسم اللہ الذی هو اللہ۔ کہتے ہیں کہ ان کی بدبختی اور ان کی بے حیائی یہاں تک چلی گئی کہ انہوں نے اپنے خداؤں کے نام، اپنے بتوں کے نام جب رکھے تو انہوں نے اللہ کے نام سے ان کو نکالا اس کو، کس سے؟ اللہ، اللہ کا نام جو تھا اس سے انہوں نے نکالا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ سے انہوں نے بنا دیا لات۔ پھر وسموا بعدہا العزیٰ، اور ایک کا نام انہوں نے رکھ دیا عزیٰ۔ یہ نام کہاں سے انہوں نے گھڑا؟ اشتقاقاً لہا من اسم اللہ هو العزیز، تو یہ نام انہوں نے گھڑا اللہ تعالیٰ کے نام عزیز سے۔ لات ہو گیا اللہ سے، اور عزیٰ ہو گیا عزیز سے، اور منات ہو گیا منان سے۔ پھر اسی طرح آگے حضرت مجاہد کہتے ہیں یولدون فی اسماء قال اشتق العزیٰ من العزیز واشتق اللات من اللہ والعزیٰ والمنان۔ اسی طرح انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ نام گڑھے، اور اس کے اندر یہ تھی ایک بات کالا الحاد الملحدین، یہ ان کا الحاد تھا، اس طرح سے نام اللہ کے ناموں سے نام نکالنے۔ اور آگے یہ لفظ مجھے رہ گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، کہتے ہیں اندعا واللات، اندعا واللات فی اسماء اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے نام گڑھے، ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ تھی عورتیں، اور عورتوں کے انہوں نے نام گڑھے اور ان کا نام رکھا لات، منات اور عزیٰ۔ اور قرآن کریم میں جتنی یہ دا یا دو کی آیتیں آتی ہیں کہ وہ پکارتے تھے، اب وہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ ان یدعون من دونہ الا اناسا، تو وہ یوں پکارتے تھے یا لات، یا منات، یا عزیٰ، یا حبل، یا نائلہ، تو ان کو وہ پکارتے تھے۔ انہوں نے کبھی یا ابراہیم نہیں کہا، یا اسماعیل نہیں کہا، یا نوح نہیں کہا، وہ صالحین کو نہیں پکارتے تھے۔ پہلے تو انہوں نے ایک فرض کیا اللہ سبحانہ و تعالی کی، نعوذ باللہ، خرقوا لہ بنینا و بنات بغیر علم، خدا کی بیٹیاں اپنے ذام میں گڑھ لیں، پھر ان بیٹیوں کے نام خدا کے نام پہ رکھ لیے، اور پھر انہی کو وہ سب کچھ ماننے لگے اور انہی کو وہ پکارنے لگے۔ ہمارے دوست جب تقریر کرتے ہیں تو یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے نا عبارت اس کی امام طبری کی، تو وہ کہتے ہیں اندعوا اللات، اندعوا اللات، وہ یا کہہ کے پکارتے تھے لات کو، والعزیٰ اور منات کو، ان کو وہ پکارتے تھے۔ مگر جب وہ ہمارے دوست ہیں نا، تو جب وہ کرتے ہیں نا تقریر، تو وہ کہتے ہیں جو مشرکین تھے نا وہ ایسے تھے جیسے ہمارے زمانے میں نہیں کہتے لوگ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رحمت للعالمین، یا غوث، یا علی، جیسے یہ کہتے ہیں نا، اسی طرح وہ بھی کسی کو یا علی، یا لات، یا منات، اصل میں وہ لات منات کو نہیں پکارتے تھے، وہ تو اس نیک بندے کو پکارتے تھے جو ستو پلایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ میں نے جو پڑھا یہ ابن کثیر میں بھی ہے اور شوکانی میں بھی ہے، اور مدارج السالکین کے اندر ابن قیم کا بھی ہے۔ یہ ابھی میں جو پڑھنے لگا وہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ۔ روا عن ابن عباس
ان الالحادهم فی اسمائهم انہم سموا بها اوثانهم وزادوا فیها ونقصوا منها فاشتقوا اللات من العزى فاشتقوا اللات من اللہ والعزى من العزیز ومناتا من المنان. انہوں نے وہی اپنے ان کے نام رکھ لیے ان کے. اور قرآن کریم کے اندر لات اور منات اور عزا یہ تینوں مؤنث ہیں. آخری بات ایک باقی کی باتیں میں چھوڑ رہا ہوں. بال قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہ اتدعون بال. بال ایک بت تھا اور وہ پوجا جاتا تھا، مشرکین اس کو پوجتے تھے. قرآن کریم میں آتا ہے تدعون بالا وتذرون احسن الخالقین. اس کی تفسیر کے اندر کشاف نے دیگر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ لیگ تھے اور وہ ایسا تھا کان من ذهب وکان طولہ 20 ذراعا وله 4 اوجه فتنوا به وعظموا حتى اخدموه 400 صاد وجلوهم انبیاء فکان الشیطان يدخل في جوف ببال ويتكلم بشریعته الضلالہ. یہ بڑا لمبا چوڑا بت تھا، سونے کا تھا، اور اس کے آگے سدنا جو تھے نا اور جو اس کے مجاور تھے ان کو انہوں نے نام دیا ہوا تھا کہ یہ اس کے نبی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان سے کلام کرتا ہے اور وہ آگے لوگوں تک اس کے کلام کو پہنچاتے ہیں. اور یہ جو تھا بال، سید سلیمان ندوی کی تحقیق یہ ہے تاریخ ارض القرآن کے آخری باب میں سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ بال یہ دیوتا شام کا معبود تھا. قرآن مجید نے بھی اس ضمن میں اس کا ذکر کیا ہے. بال کے لغوی معنی قوت کے ہیں، اس لیے مجازن آقا کے معنی میں اور اس کے بعد شوہر کے معنی میں یہ لفظ مستعمل ہے. چنانچہ دوسرے معنی میں لفظ قرآن میں بکثرت آیا ہے. عرب کا مشہور دیوتا حبل اسی بال کی تعریف ہے. عبرانی میں کلمہ تعریف ہے. بال کو وہ حبال کہتے تھے. عمر بن لوہی شام کے دیوتاؤں کو جب عرب لے کر چلا تو مکہ پہنچتے پہنچتے حبال کی صورت سے حبل سے بدل گئی. ایک غیر مرفوع روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بت گزشتہ بزرگوں کے مجسمے تھے جن کو اہل عرب نے بعد میں پوجنا شروع کر دیا. ممکن ہے کہ اس میں بعض ایسے بھی ہوں، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اصل میں یہ مختلف ستاروں کی صورتیں تھیں. غیر مرفوع روایت میں وہ بزرگوں کا نام ہے، لیکن صحیح اصل بات یہ ہے کہ یہ ان ستاروں کے بت تھے. یہ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ بال کوئی الگ ہو اور حبل الگ ہو، سید سلیمان ندوی کی اس تحقیق سے ہمیں کوئی غرض نہیں، لیکن ہمیں اس بات سے غرض ہے کہ سید سلیمان ندوی نے یہ بات مانی ہے کہ وہ جو بت تھا وہ تاروں کا تھا اور وہ باہر سے لایا گیا تھا. اب اس کے بعد وہ کچھ روایات ایسی آتی ہیں جن روایات کے اندر اس کی قبر کا ذکر آتا ہے کہ لات کی قبر تھی. اللہ اکبر. جب وہ قبر کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جن راویوں نے وہ بیان کیا ہے وہ سارے مدلس ہیں، وہ عن سے روایت کرتے ہیں، اور نہ وہ قرآن ہے اور نہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس لیے وہ روایت معتبر نہیں، کیونکہ قبروں کو مشرکین جو تھے وہ سرے سے مانتے ہی نہیں تھے. وہ قبروں پہ کہاں جاتے تھے، کس کی قبر پہ جاتے تھے؟ وہ تو مرنے کے بعد کی زندگی کے قائل ہی نہیں تھے. آج کی گفتگو میں نے جو کچھ آپ کے سامنے عرض کیا وہ یہ ہے کہ یہ بت تھے خدا کی بیٹیاں انہوں نے اپنے ذام میں بنائی تھی. نعوذ باللہ من ذالک. اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اپنے لیے بیٹے اور میرے لیے بیٹیاں بنائی ہیں، کیسا برا فیصلہ تم نے کیا ہے. اب چونکہ خدا کے لیے انہوں نے بیٹیاں گڑھ لی تھیں، اس لیے بیٹیوں والے نام خدا کے نام سے نکال کر ان کو دے دیے تھے. نہ بیٹیاں تھیں نہ ان کے کوئی نام تھے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان بتوں کا رد فرمایا ہے نا تو یوں ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. تم نے خدا کے لیے بیٹیاں گڑھ لی ہیں، وہ خدا پاک ہے ان سے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ. سورہ نحل کے اندر ہے کہ جن کے نام کا تم حصہ نکالتے ہو، یہ جن کو تم نے بنایا ہوا ہے، اور یاد رکھو تم تو ان کو جانتے تک نہیں، اور یہ جو تم افتراء کر رہے ہو نا اس کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا. افتراء کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ خدا کی اولاد ماننا، اور اوپر سے بلا اور غضب یہ کہ
یہ کہنا کہ یہ خدا نے خود ہمیں بتایا ہے نعوذ باللہ کہ میری کوئی اولاد ہے اور وہ میری بیٹیاں ہیں، اس لیے جتنی روایات لات کے بارے میں جو تاریخی روایت ہے وہ بھی قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اور قرآن کے خلاف اس طرح سے کہ مشرکین کا یہ مقولہ قرآن میں بار بار آیا ہے، وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہتے ہیں جب ہم مر کے بسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم آج سر نو پیدا کیا جائے گا؟ وہ تو مرنے والے کو فنا ختم سمجھ رہے ہیں۔ تو اب اگر وہ لات کی انہوں نے کوئی قبر بنائی تھی تو ایک طرف ان کا قرآن میں یہ کلام، یہ عقیدہ، اور دوسری طرف اسے جا کر اس کے اوپر بیٹھیں گے۔ اور یاد رکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن بتوں کو توڑا تھا، لات کے بت کو توڑا تھا، اس کی قبر کو نہیں توڑا تھا۔ اگر کوئی قبر ہوتی تو وہ جو توڑنے کے لیے گئے تھے وہ قبر کو ڈاکتے، قبر نہیں ڈائی گئی، بت توڑا گیا ہے۔ اور وہ بت ایک ذامی اور وہمی خدا کی بیٹی دیوی کا نعوذ باللہ من ذالک کا بنایا ہوا تھا، ان کا صالحین سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا عطا خراسانی کی روایت پر میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ باتیں کی ہیں۔ ابھی بتوں کی دنیا پر اور بات ہوگی، ابھی اس پروگرام میں اور اگلے پروگراموں میں بھی میں اسی بات کو چلاؤں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ ثابت 100% ہو جائے کہ کبھی صالحین کے بت نہیں بنائے گئے، اور نہ یہ قرآن میں ہے، نہ یہ حدیث میں ہے، اور نہ یہ عرب کی تاریخ میں۔ میرے مراد پہلا عرب کا جو لٹریچر ہے اس کے اندر اس کا ذکر ہے۔ یہ عطا خراسانی کی ایک وہ منقطع روایت جن کی ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس سے ثابت نہیں، بس اس کی وجہ سے اس کو شہرت دے دی گئی، اور قرآن کریم کے اندر جہاں الہ کا لفظ، غیر اللہ کا لفظ آ گیا یا من دون کا لفظ آ گیا، اس کے اوپر اس روایت کے بل بوتے پر انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کی توہین کی گئی۔ اسی وجہ سے تقویۃ الایمان لکھی گئی، اسی وجہ سے یہ کتاب التوحید لکھی گئی۔ اور یہ نہیں کہ اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ روایت درست نہیں، جانتے تھے، جانتے بوجھتے مسلمانوں کے اوپر شرک کا فتویٰ لگانے کے لیے یہ سارا گورکھ دھندا کیا گیا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔